اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے مجموعہ کلام ناج البلاغہ کے پہلے باب کا خطبہ نمبر 98۔ اس اللہ کے لیے حمد و ثنا ہے جو مخلوقات میں اپنا دامن فضل پھیلائے ہوئے اور اپنا دست قدم بڑھائے ہوئے ہے، جو تمام امور میں اس کی حمد کرتے ہیں اور اس کے حقوق کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے عبد اور رسول ہیں، جنہیں اللہ نے اپنا امر واضح کر کے سنانے اور اپنا ذکر زبان پر لانے کے لیے بھیجا۔ آپ نے امانت داری کے ساتھ اسے پہنچایا اور راہ راست پر برقرار رہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے، اور ہم میں حق کا وہ پرچم چھوڑ گئے کہ جو اس سے آگے بڑھے گا وہ دین سے نکل جائے گا، اور جو پیچھے رہ جائے گا وہ مٹ جائے گا، اور جو اس سے چمٹا رہے گا وہ حق کے ساتھ رہے گا۔ اس پرچم کی طرف رہنمائی کرنے والا وہ ہے جو بات کہنے میں جلد بازی نہیں کرتا اور پوری طرح غور کرنے کے لیے اپنے اقدام میں تاخیر کرتا ہے، اور جب کسی امر کو لے کر کھڑا ہو جائے تو پھر تیز گام ہے۔ جب تم اس کے سامنے گردن خم کر دو گے اور اس کی عظمت و جلال کے پیش نظر اس کی طرف انگلیوں کے اشارے کرنے لگو گے تو اسے موت آ جائے گی اور اسے لے جائے گی۔ پھر جب تک اللہ چاہے تم انتظار میں ٹھہرے رہو گے، یہاں تک کہ اللہ اس شخص کو ظاہر کرے جو تمہیں ایک جگہ جمع کرے اور تمہاری شہرازہ بندی کرے۔ جو کچھ ہونے والا نہیں ہے اس کی لالچ نہ کرو، اور بہت جلد کے برگشتہ صورتحال کا ایک قدم اکھڑ گیا ہو اور دوسرا قدم جمع ہوا ہو، اور پھر کوئی ایسی صورت ہو کہ دونوں قدم جم ہی جائیں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آل محمد آسمان کے ستاروں کے مانند ہیں، جب ایک ڈوبتا ہے تو دوسرا ابھر آتا ہے۔ گویا تم پر اللہ کی نعمتیں مکمل ہو گئی ہیں، اور جس کی تم آس لگائے بیٹھے ہو وہ اللہ نے تمہیں دکھا دیا ہے۔ اور مفتی جعفر حسین آل اللہ مقامہ حاشیے میں تحریر فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ اگر سر دست تمہارے توقعات پورے نہیں ہو رہے تو مایوس نہ ہو جاؤ، کیونکہ ممکن ہے کہ صورتحال میں تبدیلی ہو اور اصلاح میں جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں اور معاملات تمہارے حسب دلخواہ طے پا جائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔